بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں اسماعیل ندوی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے شمالی افریقہ کے ایک عرب اسلامک ملک لیبیا کی خانہ جنگی کے تعلق سے۔ برادران، آپ جانتے ہوں گے کہ لیبیا تقریباً پچھلے 9 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ وہاں سے 2 روز قبل کچھ خوش کرنے والی خبریں موصول ہو رہی تھیں، اور وہ خبریں یوں تھیں کہ وہاں کی جو پریسیڈنشیل کونسل اور وہاں کے جو وزیر اعظم فائز السراج ہیں، ان کی جانب سے لیبیا کے اندر جو خانہ جنگی چل رہی ہے، اس خانہ جنگی کے اوپر وقتی طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن اس خوش کرنے والی خبر یہ ہماری عارضی ہی رہ گئیں، اور فائز السراج کے خلاف جو دوسرا گروپ برسر پیکار ہے، یعنی خلیفہ حفتر کا، جس گروپ کا نام ہے لیبین نیشنل آرمی، اس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور اس امن و امان کے اعلان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ لہذا اب جو خون خرابہ ہو رہا تھا لیبیا میں، وہ بدستور جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، لیبیا اگر ہم دیکھیں جغرافیائی طور پر، تو لیبیا ہمارے ہندوستان سے مغرب کے حصے پر واقع ہے۔ شمالی افریقہ کا ایک عرب ملک ہے۔ وہاں پر 2011 سے، جب سے معمر القذافی، جنہوں نے لیبیا کے اندر 40 سال حکمرانی کی، ان کے خلاف کچھ گروپ ان کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے معمر القذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور معمر القذافی کو سڑکوں کے اوپر قتل کر دیا۔ معمر القذافی کا خاتمہ کیا، جس کے اندر اس خاتمے کے اندر امریکہ بھی شامل تھا، پورا یورپ شامل تھا، اور نیٹو کی ساری افواج اس کے اندر شامل تھیں، اور معمر القذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور مغرب نے عرب ممالک کو عرب بہار کے نام سے ایک سبز و شاداب باغات دکھائے گئے۔ لیکن یہ سبز و شاداب باغات لیبیا کی عوام کے لیے بس ایک خواب بن کر کے ہی رہ گیا، کیونکہ 2011 کے بعد جس امن و امان اور جس شانتی کی لیبیا کی عوام بات کر رہے تھے، وہ امن و امان ان کے لیے خواب بن گیا، اس لیے کہ 2011 کے بعد معمر القذافی کی حکومت کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد امن و امان نہ رہ سکا، کیونکہ لیبیا کی خانہ جنگی کے اندر سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب 2014 کے اندر 2 سب سے بڑے گروپ ظہور پذیر ہوئے۔ اس میں سے ایک گروپ ہیں گورنمنٹ آف نیشنل ایکورڈ، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں جسے ہم عربی میں کہتے ہیں حکومت الوفاق الوطنی، اور جس کے خلیفہ ہیں، جس کے قائد ہیں فائز السراج، اور جو دوسرا گروپ بڑا ہے لیبین نیشنل آرمی کا، جس کے سربراہ ہیں خلیفہ حفتر۔ ان 2 گروپوں کے اندر جنگی پیمانے پر بڑی وسیع طور پر لڑائیاں آج بھی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے لیبیا کی ہزاروں عوام قتل کی بھینٹ چڑھ گئی، اور کئی سو افراد ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس خانہ جنگی اصل میں یہ ایک ڈھکوسلا تھا مغرب کی جانب سے عرب حضرات کے لیے، کیونکہ 2011 کے اندر لیبیا کی عوام نے دیکھا کہ ان کے پڑوسی ملک تیونس کے اندر، اسی طرح ان کا پڑوسی ملک مصر کے اندر، اور اسی طرح یمن کے اندر، تیونس کے اندر زین العابدین بن علی کی حکومت کا تیونس کی عوام نے خاتمہ کر دیا۔ مصر کے اندر بھی انقلاب آیا تو حسنی مبارک کی بھی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ علی عبداللہ صالح یمن کے اندر، ان کی بھی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو لیبیا کے اندر بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی، اور معمر القذافی کا خاتمہ ہونے کے بعد یہ جو 2 سب سے بڑے گروپ بن کر کے آئے، ایک فائز السراج کا اور دوسرا خلیفہ حفتر کا۔ فائز السراج کا جو گروپ ہے وہ بین الاقوامی طور پر بھی تسلیم شدہ ہیں، اور یہ فائز السراج سے وابستہ جو گروپ ہے وہ اسلام پسند ہیں، اور فائز السراج کی حکومت کی حمایت کر رہا ہے قطر، ترکی اور اٹلی۔ اور جو دوسرا گروپ ہے خلیفہ حفتر کا لیبین نیشنل آرمی، اس کی حمایت کر رہا ہے امارات، سعودیہ عربیہ، مصر اور فرانس۔
یہ دونوں گروپ آپس میں جنگی پیمانے کے اوپر لڑ رہے ہیں اور کئی سال سے یہ جنگی پیمانے کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اور آپ نقشے کے اندر دیکھیں تو یہاں پر لیبیا کے مشرقی حصے پر ہمیں تبرک نظر آتا ہے۔ اس تبرک اور اس کے مشرقی جو حصے ہیں وہاں پر لیبین نیشنل آرمی یعنی خلیفہ حفتر کی فوجیں وہاں پر قابض ہیں۔ اور دوسری طرف ہم جیسے کہ بحیر روم کے بالکل کنارے کے اوپر ایک تاریخی شہر نظر آتا ہے طرابلس۔ اس طرابلس کے اوپر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ جو حکومت ہے، گورنمنٹ آف نیشنل ایکورڈ، حکومت الوفاق الوطنی، جس کے وزیر اعظم فائز السراج ہیں، ان کا گروپ طرابلس اور اس کے ارد گرد اطراف کے حصے پر قابض ہیں۔ اب یہ موڑ آ چکا ہے کہ وہاں کی عوام اب پریشان ہو چکی ہیں۔ وہاں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پر قدرتی ذخائر رکھے ہیں، خاص طور پر تیل اور نیچرل گیس کے، اس کی تیل اور پیٹرول کی تنصیبات اور وہاں کے ذخائر کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کے جو 10 تیل کے بڑے ذخائر ہیں سے ایک لیبیا شامل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کردہ ذخائر اور اس نیچرل گیس اور عوام کے امن و امان اور اس کے مفادات اسی سے وابستہ ہیں کہ یہاں پر لیبیا کے اندر ایک منظم حکومت کا قیام عمل میں آوے۔ اور منظم حکومت، ایک مستحکم گورنمنٹ کا قیام اسی وقت عمل میں آ سکتا ہے جب وہاں پر متحارب جو گروپس ہیں وہ مفاہمت، بات چیت اور مفاوضات سے اس مسئلے کو حل کریں گے، تب جا کر کے لیبیا کی جو عوام کی جو آرزوئی اور خواہشیں تھیں وہ آرزوئی اور خواہشیں پوری ہوگی۔ اس لیے اب جو خلیفہ حفتر نے یہ اس اعلان اور تجویز کو جو مسترد کر دیا وہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم تو اسی کی تمنا کرتے ہیں کہ خانہ جنگی جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو جائے اور عالم اسلام کے اندر بلکہ پورے ورلڈ کے اندر لیبیا اپنا ایک بہترین رول پلے کرے، اقتصادی اور دفاعی اعتبار سے مضبوط مستحکم ترین ہوں اور دنیا کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیبیا کے اندر جلد از امن و امان، پائیدار امن و امان قائم فرمائے۔ فقط والسلام۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس i.n.media یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔